IBC اردو کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ناصر فرید اور میں ہوں سبوق سید۔ آج 1 فروری 2025 سے شعبان المعظم کی 2 تاریخ۔ اسٹوڈیو کی گھڑی میں اس وقت ہے رات کے 11 بجے۔ اچھا، سب سے پہلے کچھ اہم خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سندھ، لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کے احتجاج سے متعلق خبردار کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت نے 14 شہروں میں نئے پاسپورٹ کاؤنٹرز بنا دیے ہیں۔ اور ریاست نے امن جرگے سے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں اسسٹنٹ کمشنر جو فائرنگ ہوئی تھی اس کے ملزمان کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔ اچھا، ایک نئی خبر جو کراچی سے آئی ہے کہ پاکستانی نوجوان کی محبت میں کراچی آئی امریکی خاتون اونیجا کو کراچی کے جناح اسپتال منتقل کر دیا ہے، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ملتان میں گیس باؤزر دھماکے کے مزید 3 زخمی جو ہیں وہ دم توڑ گئے ہیں، جس کے بعد افسوسناک واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 16 ہو گئی ہے۔ ایک اور حادثہ جو امریکی ریاست کیلیفورنیا میں پیش آیا، وہاں پر لگنے والی خوفناک آگ پر بالآخر 3 ہفتوں بعد قابو پا لیا گیا ہے۔ اور کھیل کی خبروں میں ICC نے پاکستان میں ہونے والی 6 ملکی ون ڈے سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا ہے۔ اور جو مہنگائی کا کھیل جاری ہے اس میں ایک خوفناک خبر یہ ہے کہ سونے کی قیمت میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر وہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ اور IBC اردو کے جو ایک خصوصی سیگمنٹ ہے فیکٹ چیک، اس میں آپ جانیں گے کہ آج کی فیک نیوز کیا ہے، کیونکہ فیک نیوز بہت ہی اہم ایشو بنا ہوا ہے اور پی کا آرڈیننس بھی اسی سے متعلق ہے۔ لیکن سب سے پہلے خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سندھ، لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ کے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد وفاقی وزارت قانون و انصاف نے ججز کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر، سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سمرو اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ایک اور بڑی گرما گرم خبر ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے حوالے سے، جو حال ہی میں امریکہ کا دورہ کر کے واپس پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر 8 فروری کو احتجاج کرتی ہے تو اسے ہم 26 نومبر کی طرح درخواست کریں گے، اگر نہیں مانے گی تو پھر وہی کریں گے جو 26 نومبر کو کیا ہے۔ لیکن یہ بات انہوں نے کہی ہے لاہور میں نئے پاسپورٹ آفس کے افتتاح کے موقع پر۔ محسن نقوی نے کہا کہ 14 شہروں میں پاسپورٹ کاؤنٹر بنانے جا رہے ہیں، عوام کو پاسپورٹ کے اجراء کے لیے سہولت پہنچا رہے ہیں، نادرا اور پاسپورٹ حکام مل کر شہریوں کو سہولت فراہم کریں گے۔ اور ان کا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ گجرات اور فیصل آباد ڈویژنوں سے لوگ بڑی تعداد میں غیر قانونی طور پر بیرون ملک جاتے ہیں، بھیجنے والے اصل ذمہ دار ہیں اور ان کا پورا بندوبست کریں گے۔ اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ کچھ خبریں ایسی آئی ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ FIA کے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ FIA میں بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، جس کے نتائج جلد نظر آئیں گے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غیر قانونی اور جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی جو خبریں ہیں وہ حقائق پر مبنی نہیں ہوتی۔ کوئی پاکستانی جائز طریقے سے اگر بیرون ملک جانا چاہتا ہے تو وہ خوشی سے جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی جو تحریک انصاف کے متعلق ہے، اور آپ کو علم ہے کہ تحریک انصاف نے 8 فروری کو احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، اور 8 فروری 2024 کو پاکستان میں انتخابات ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ مدعا رکھتی ہے کہ ان انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا حق غصب کیا گیا تھا، تو سال پورا ہونے پر وہ اس روز احتجاج کریں گے۔ تو وزیر داخلہ نے تحریک انصاف سے درخواست کی ہے کہ وہ احتجاج نہ کریں، اور ساتھ ہی دھمکی دی ہے کہ اگر ہماری بات نہیں مانی تو آپ کے ساتھ پھر ہم وہی کریں گے جو 26 نومبر کو کیا تھا، اور ریاست حرکت میں آئے گی۔ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج ایک خبر پر ایک سوال کے جواب پر ٹھینگا بھی دکھایا۔ وہ بتانا چاہیں گے وہ یہ تھا کہ بانی ایک صحافی نے سوال کیا کہ اگر امریکہ بانی PTI عمران خان کے لیے فون کرتا ہے کہ انہیں رہا کر دیں تو کیا وہ مان لیں گے یا انکار کریں گے؟ تو محسن نقوی نے فوری طور پر آگے سے ٹھینگا دکھا دیا۔
اچھا، ایک اور بڑی اہم خبر ہے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر پر فائرنگ کے واقعے سے متعلق ہے، اور آج جو جرگہ ہوا اس میں حکومت نے جرگے سے کہا کہ جن لوگوں نے اسسٹنٹ کمشنر پر فائرنگ کی ہے فوری طور پر ان کو حوالے کیا جائے حکومت کے. اور یہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں سعید منان، یہ اسپتال میں بدستور زیر علاج ہیں، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن جو فائرنگ ہوئی تھی یہ بوشہرہ کا علاقہ ہے، کرم کا علاقہ. تو اسسٹنٹ کمشنر پر فائرنگ ہوئی اور اس میں 3 اہلکار بھی زخمی ہوئے تھے، جن میں سے آج ایک اہلکار دم توڑ گیا ہے. اور اس میں کہنا یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر پر جو فائرنگ کی گئی ہے اس کا مقصد تھا جو کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ جو ہے اس کو ناکام بنانا تھا، لیکن گزشتہ روز جرگہ کامیابی سے منعقد ہوا اور معاہدے کے تحت فریقین کو اسلحہ جمع کرانا ہوگا اور بنکرز گرانے ہوں گے. اور ایک اور بڑی خبر جو امریکی ریاست کیلیفورنیا سے ہمیں موصول ہوئی ہے کہ وہاں کا شہر ہے لاس اینجلس، اور لاس اینجلس آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کی جو بڑی سیلیبریٹیز ہیں، خصوصاً جو فلم کی دنیا کے لوگ ہیں، ان سب کے گھر وہاں پر واقع ہیں، اور بہت ہی خوبصورت ویلی ہے. اس میں آگ لگ گئی تھی 3 ہفتے پہلے، تو آج اس آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. اور فائر ڈپارٹمنٹ نے تصدیق کی ہے کہ 7 جنوری 2025 کو لگنے والی آگ پر اب مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن جو نقصانات ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں. اس کے مطابق ان کا تخمینہ 250 سے لے کر 275 ارب ڈالر تک لگایا گیا ہے. پاکستان کے کئی بجٹ بن جاتے ہیں اس میں. اور اس میں جو کیلیفورنیا کا فائر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے مطابق آگ سے 37,000 ایکڑ سے زیادہ رقبہ اور 10,000 سے زائد گھر جو ہے وہ جل گئے، جس سے تقریباً 30,000 افراد ہلاک 30 افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر بھی ہو گئے تھے. بالکل بے گھر ہو گئے تھے. اور پاکستان میں بھی ایک آگ لگی ہے، اور وہ آگ لگی تھی ملتان میں، اور یہ واقعہ پیش آیا تھا 6 روز قبل. اور یہ جو گیس باؤزر دھماکے کے مزید جو 3 زخمیاں دم توڑ گئے اور ہلاکتوں کی کل تعداد 16 ہو گئی ہے. ملتان کے نشتر اسپتال کے برن یونٹ میں زیر علاج گیس باؤزر دھماکے کے جو زخمی چل بسے ہیں اس کے بعد تعداد 16 ہو گئی ہے. اور 6 روز قبل ملتان کے علاقے شیر شاہ روڈ پر احمد پور کنورہ میں گیس سے بھرے باؤزر میں دھماکہ ہوا تھا. 10 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے، 39 زخمی ہو گئے تھے. برن یونٹ کے حکام کے مطابق اب 22 مریض زیر علاج ہیں، جن میں بعض کی حالت تشویشناک ہے. اور یہ جو باؤزر تھا وہاں جو دھماکہ ہوا، یہ سارا کام غیر قانونی طور پر وہاں پہ ہو رہا تھا. اور پاکستان میں ایک اور خبر ہے کہ ملک میں آج سونے کی فی تولہ قیمت میں 400 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت 2,92,200 روپے ہو گئی. اور سونے کا بڑا گہرا تعلق ہے شادیوں کے ساتھ. لوگ شادیوں کے موقع پر جب زیورات وغیرہ تیار کرتے ہیں تو سونا خریدتے ہیں. لیکن امریکہ سے ایک خاتون آئی ہے، وہ زیور اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اور پاکستانی نوجوان کی محبت میں کراچی آئی امریکی خاتون انیجا کو کراچی کے جناح اسپتال منتقل کر دیا ہے، جہاں اس کا علاج جاری ہے. امریکی خاتون انیجا جناح اسپتال کے نفسیاتی وارڈ میں زیر علاج ہیں. اسپتال ذرائع کے مطابق امریکی خاتون کو گزشتہ جناح اسپتال لایا گیا تھا. اور جب ان کو اسپتال لایا گیا تو ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انیجا کے پیروں میں بہت زیادہ سوجن ہے اور وہ عجیب باتیں کر رہی ہے. انیجا کے مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے. اس سے قبل امریکی خاتون جو ہے جو امریکہ سے ہے، ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی منظر عام پر آ گیا تھا، جس نے اصل حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے اپنی والدہ کو ذہنی مریض قرار دیا تھا. خاتون کے بیٹے نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ والدہ پاکستان میں ہے. میری والدہ ایک شخص اور اس کے اہل خانہ سے ملنے پاکستان گئی تھی اور والدہ نے 2 ہفتے بعد واپس آ جانا تھا، لیکن وہ نہیں آئی. نوجوان نے مزید کہا کہ میں نے والدہ کو واپسی کے لیے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش بھی ناکام رہی. اور انہوں نے کہا کہ میرے بھائی اور میں نے ان کی واپسی کا ٹکٹ بھی کروایا تھا. والدہ ذہنی مریض ہیں، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہے. اور یہ بڑی اہم بات اس حوالے سے یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا پر لوگ جو لڑکا ہے اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے شاید خاتون کی حالت نہیں دیکھی، اور خاتون کے جو دعوے ہیں ان پر بھی کوئی زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ کبھی کیا بات کر رہی ہیں اور کبھی کیا بات کر رہی ہیں. لیکن ہم چلتے ہیں اس کھیل سے ایک اور کھیل کی خبروں کی جانب. ICC نے پاکستان میں ہونے والے 6 ملکی ون ڈے سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا ہے. ICC نے ڈیوڈ بون، رچرڈ النگورتھ اور مارک گف کو 6 فریقی ون ڈے سیریز کے لیے میچ آفیشل مقرر کیا ہے. اور آسٹریلیا کے جو ڈیوڈ بون ہے جو کہ ICC ایلیٹ پینل آف میچ ریفریز کے رکن ہیں، میزبان پاکستان
نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ پر مشتمل 6 فریقی ون ڈے سیریز کے لیے پلیئنگ کنٹرول ٹیم کی قیادت کریں گے۔ سنگل لیگ کی بنیاد پر ہونے والی 6 فریقی سیریز 8 سے 14 فروری تک لاہور اور کراچی میں کھیلی جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں IBC اردو کے خصوصی سلسلے کاؤنٹرنگ دی فیک نیوز کی جانب، جو کہ ایک بہت عام آج کل کا ایک مسئلہ ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کے سامنے اور طرح سے پیش کی جاتی ہے، لیکن حقائق اس سے بالکل برعکس ہوتے ہیں، اور ہمیں سوشل میڈیا پر چیزوں کو شیئر کرتے ہوئے بہت زیادہ غور کی ضرورت ہے، اور جب تک آپ کو مکمل تصدیق نہ ہو آپ چیزوں کو شیئر نہ کریں۔ اور آج کی جو فیک نیوز ہے وہ ایک فیک پکچر ہے جسے لاکھوں لوگ شیئر کر چکے ہیں، اور پاکستان میں سوشل میڈیا پر یہ دعوے گردش کر رہے ہیں کہ ضلع کرم میں حالیہ تشدد جس کے نتیجے میں سڑکیں بند ہو گئیں اور ضروری اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی، اس کے بعد کرم کے لوگوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پاکستان کا قومی پرچم جلا دیا۔ لیکن یہ دعویٰ غلط ہے، شیئر کی جانے والی تصویر پاکستان کی نہیں ہے۔ 20 جنوری کو ایک فیس بک صارف نے لوگوں کی پاکستانی پرچم چلاتے ہوئے تصویر پوسٹ کی، جس کے کیپشن میں لکھا ہوا تھا لوور کرم بگن اپڈیٹ۔ یہ بگن ایک علاقے کا نام ہے۔ آج ذرا کرم بگن کے علاقے میں بگن کے عوام نے دن دہاڑے پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگا دی۔ اس خبر کے نشر ہونے تک اس پوسٹ کو 970 سے زیادہ دفعہ شیئر اور 50 سے زیادہ مرتبہ لائک کیا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ اس وجہ سے بھی ہے کہ کرم کے علاقے پاڑا چنار میں بھی پاکستانی پرچم جلانے کے واقعات پیش آئے تھے، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہیں، اور عموماً وہ علاقے جہاں پر صحافیوں کی ایکسیس کم ہے اور انٹرنیٹ کا بھی معاملہ ذرا ڈسٹرب ہے، تو دیگر علاقوں میں لوگ بیٹھ کر جان بوجھ کر فرقہ وارانہ فضا کو ہموار کرنے کے لیے اور تشدد کو جواز بخشنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری خبروں کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کل مزید خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔